رضا ڈار کیس کے حوالے سے جو کل کمرہ عدالت میں ہوا، ایک تو اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک تو عوامی دباؤ کام کر گیا ہے، اور جو ایک پہلی کوشش تھی کہ ایک بڑی آسانی سے رضا ڈار کو اس سارے معاملے سے نکلوا لیا جائے، وہ کوشش تو ابھی تک کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور وہ کوشش یہ تھی کہ آپ نے دیکھا تھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جو غیر ملکی لڑکیاں تھیں جب وہ پاکستان سے جا رہی تھیں تو جاتے ہوئے ان لڑکیوں نے صلح نامہ لکھ دیا، اور بس اب رضا ڈار اور لڑکیوں کی صلح ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی، وکلا نے لکھنا شروع کیا، بہت زیادہ لوگوں نے آواز اٹھائی اور یہی کہا کہ اس کیس کے اندر اگر لڑکیاں صلح کر بھی لیتی ہیں تو ان صلح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے اگر لڑکیوں نے صلح کی ہے تو وہ جو صلح نامہ جج کے سامنے آئے گا تو جج پھر اس نے تصدیق کرنی ہے، پھر وہ لڑکیوں کو بلائے گا، بہت کچھ ہے۔ اور ایک ظاہر ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک عوامی دباؤ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو فی الحال تو یہ ہے کہ صلح نامہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جب 2 ماہ بعد، 1.5-2 ماہ بعد جب لوگوں کی توجہ اس کیس سے ہٹ جائے گی اور کوئی نیا ایشو آ جائے گا تو پھر خاموشی سے اس جو صلح نامہ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے گا، اس کو پیش کروایا جائے گا، اور لڑکیوں سے آن لائن پوچھ لیا جائے گا یا جو بھی کیا جائے۔ لیکن یہ پلان ابھی وقتی طور پر تو یہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ پلان موجود ہے، اور ہوگا یہ کہ 2-3 ماہ ان کو لگتا ہے کہ عوام کی توجہ اس کیس سے ہٹ جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ پیش کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اب ٹی وی چینل سے اس خبر کو مکمل طور پر غائب کروا دیا گیا ہے۔ میں کل کی تو بات نہیں کرتا، یعنی 8 کی، لیکن 7 جولائی کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پرسوں کی بات بتا سکتا ہوں کہ پرسوں میں نے جیو کا 7 بجے والا پروگرام دیکھا، 8 بجے حامد میر صاحب کا دیکھا، اور پھر 10 بجے شاہ زیب خان زادہ صاحب کا دیکھا۔ یہ میں منگل کے پروگرامز کی بات کر رہا ہوں۔ کسی ایک بھی پروگرام میں ایک لفظ بھی رضا ڈار کے اس کے والے سے نہیں تھا۔ پھر میں نے اے آر وائی پہ 7 بجے دی رپورٹرز پروگرام دیکھا، میں نے 8 بجے والا کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھا، 10 بجے والا وہ آج کل مالک صاحب تو چھٹی پہ ہیں، ایک اور اینکر کر رہے ہیں وہ پروگرام، 11 بجے والا پروگرام، ایک لفظ نہیں تھا رضا ڈار کیس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے سسٹم کو یہ لگتا ہے اور ہماری حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ذکر ٹی وی چینلوں سے غائب کروا دیتے ہیں تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، پاکستان کے لوگوں کو بڑی کلیئرٹی ہے، پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کیس میں انصاف شنصاف کوئی نہیں ہونا، اور زورین نظامانی کا وہ کلپ بہت زیادہ چلا جس میں زورین نظامانی نے کہا کہ ایک ایڈیشنل جج، جس کو ہم کہتے ہیں کچا جج، ابھی پکا نہیں ہوا، ایک ایڈیشنل جج جسٹس محمد آصف کے بیٹے نے 2 معصوم بچیوں کو کچل دیا اسلام آباد کی اہم ترین شارع پر، اور 3-4 دن بعد وہ گھر تھا۔ تو وہ تو جسٹس محمد آصف کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جس جیسے پاکستان کے اندر 250 جج موجود ہیں، اور اس جیسے 1000 اور جج بھرتی کیے جا سکتے ہیں جس طرح کے وہ جج ہیں۔ تو یعنی کوئی یہ نہیں کہ کوئی ناپید چیز تھی جج محمد آصف اور اتنی مجبوری تھی، تو اس جیسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اس سسٹم کے پاس، لیکن اس کے باوجود جسٹس محمد آصف جو ہے اس کے بیٹے کو اتنا بڑا ریلیف دلوایا گیا اور جیسے تیسے مینیج کیا گیا لڑکیوں کے والدین کو، اور صلح ہو گئی۔ یہاں پہ تو اسحاق ڈار کا نواس ہے، شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو اس لیے زورین نظمانی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہاں اس کیس میں انصاف ہوگا تو یا تو وہ نیا پاکستان میں آیا ہے، یا وہ بہت معصوم ہے، یا انتہائی وہ پاگل ہے۔ تو باقی کل یہ ہوا ہے کہ 2 ملزمان کی جانب سے، ایک سکندر اور ایک اور ملزم کی جانب سے سلمان شاہد جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ اچھا، سلمان شاہد یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ 9 مئی کے انہوں نے درجنوں 20 کیسز کیا ہیں، سینکڑوں پیشیوں پہ یہ پیش ہوئے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آئے۔ جن دنوں میں بہت مشکل تھا کہ کوئی بات کرے، ان دنوں میں سلمان شاہد عدالتوں کے اندر پیش ہوتے تھے۔ اب اس پہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے اکاؤنٹس یا کچھ اکاؤنٹس تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ میری رائے پوچھیں، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہے، اور اگر کوئی اس کو انگیج کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ کیس لڑے گا۔ اور میں نے وہاں کے کورٹ رپورٹر سے پوچھا ہے، تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے بتایا کہ یہ سلمان شاہد جو ہیں یہ سکندر کے پہلے بھی ایک کیس میں وکیل جو ہیں وہ رہے ہیں، یعنی ان کا کوئی ہوگا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہوگا، یا جیسے ایک ہوتا ہے کہ کئی بار ایک کلائنٹ ہوتا ہے، اس کا آپ ایک کیس کر رہے ہوتے ہیں، کل کو اس کا کوئی اور کیس آتا ہے تو وہ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک پروفیشنل وکیل ہے۔ ہاں، کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ یار یہ کیس ایسا ہے، ان کو کیس نہیں لینا چاہیے تھا، یہ ایک رائے کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر، اور ویسے بھی وہ رضا ڈار کے وکیل نہیں ہیں، وہ مطلب جو کو ایکیوزڈ ہیں
ان میں سے 2 کے جو ہیں وہ وکیل ہیں۔ جو باس جس کو بنایا گیا ہے، جس کو ظاہر ہے کیونکہ شفاف تحقیقات نہیں ہوئی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہوئی تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وحید ہی باس ہے۔ وحید کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا، اور میں نے جو وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی باس جس کو یہ بنا کر پیش کر رہے ہیں وحید، اس کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ اس کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے، وہ ایک کرمنل بندہ ہے، اور وہ مطلب وہ پہلے بھی جیلوں میں رہ کر آئے ہیں، وہ تو گردے تک بیچتا رہا ہے، تو وہ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مینیج نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھل کے بتاؤں گا، سچ سچ بتاؤں گا کہ مجھے کس نے ہائر کیا، کس نے میری سروسز لیں، کس کا کیا کردار تھا، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک مینیج نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ زخمی ہے، پیش نہیں کیا جا رہا، اور شاید جب ان لوگوں کو جوڈیشل کر دیا جائے اور اس کو ظاہر ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس کو کیا منوایا جا رہا ہوگا، جب وہ مان جائے گا تو اس کو پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کو وحید کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ پھر ایک اور چیز جو سلمان شاہد نے سوال بھی اٹھایا کہ ڈی این اے رپورٹ کیوں نہیں، اگر 164 کا بیان پبلک آپ کر رہے ہیں تو ڈی این اے رپورٹ آپ کیوں نہیں پبلک کر رہے، فنگر پرنٹس کی چیزیں آپ کیوں نہیں پبلک کر رہے، کیونکہ اس میں اطلاع یہ ہے کہ رضا ڈار کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے، اس میں جسے آپ کہتے ہیں اس میں کلیئر کر دیا گیا ہے ڈی این اے میں، کہ اس کو بہرحال رضا ڈار کو کلیئر کر دیا گیا، اسی لیے جو ہے وہ رضا ڈار جو ہے اس کو جب اس کو کلیئر کر دیا تو پھر باقیوں کا بھی پبلک نہیں کیا جا رہا، کیونکہ عوام کے پریشر تو آئے گا۔ اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں نا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی 5 روزہ ان کا مزید جسمانی ریمانڈ کل جج نے دیا ہے 13 جولائی تک، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے گاڑی اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ ریکور کرنے ہیں۔ بھائی موبائل کہاں ہیں؟ کیا موبائلز کا فرینزک ہوا ہے؟ موبائلز کا سارا ریکارڈ آیا ہے؟ کالز کا ریکارڈ آیا ہے؟ کس کو رضا ڈار نے کال کی، رضا ڈار کو کس نے کال کی، یا مطلب اس کے علاوہ باقیوں کے جو موبائل تھے کس کے موبائل میں کتنی سمیں تھیں، واٹس ایپ پہ کس کس کو کال کر رہے تھے، سم پہ کس کو کال کر رہے تھے، ان کی سی ڈی آر کیا تھی، ہفتہ پہلے کی سی ڈی آر کیا تھی، کون کس سے مل رہا تھا، کس کو کہاں بلایا جا رہا تھا، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں آ رہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کا پچھلے بھی 10-15 دن کا نکالا جاتا ہے کہ وہ کس کس کو مل رہا تھا، کس کس اہم عمارت میں وہ جا رہا تھا، کس کس شخص سے مل رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ابھی تک موبائل کا بہرحال جو فرینزک ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ کل جب ان کو ملزمان کو پیش کیا گیا تو بتایا گیا کہ صرف رضا ڈار کی فیملی کو کمرہ عدالت میں آنے دیا گیا، باقی جو ملزمان ہیں ان کی فیملیز کو دھکے دیے گئے، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا، وہ روتے پیٹتے رہے، باہر بیٹھے رہے، اور جب ان کو گاڑیوں میں لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھاگ کے گاڑیوں کے پاس ان ملزمان کو وہ ملنے کے لیے گاڑیوں کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کوشش کی، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کو کمرہ عدالت میں بہرحال جو ہے وہ نہیں آنے دیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی ایک اس میں ایک مطلب رضا ڈار کے لیے قانون اور ہے، باقی ملزمان کے لیے جو ہے وہ قانون اور ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایک یہ جو کرپٹو والا معاملہ اس میں تحقیقات شروع نہیں ہوئی کہ کوئی شروع ہوتا کہ جی اس نے رضا ڈار نے کب انویسٹمنٹ کی تھی، کتنے لاکھ ڈالر کی تھی، پاکستان سے کی تھی، یو اے ای سے کی تھی، کن اکاؤنٹ سے کی تھی، جو تاوان اس نے منگوایا تھا وہ کن اکاؤنٹس میں منگوایا، جو لڑکی کے موبائل سے آن لائن ٹرانسفر کیے $70,000 وہ کس اکاؤنٹ میں کیے، کوئی اس طرح کی ابھی تک تفصیلات جو ہیں وہ نہیں آ رہی۔ اور پھر رضا ڈار نے ابھی تک وکیل بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ رضا ڈار کو اتنا کانفیڈنس ہے سرکار کے وکیلوں کے اوپر کہ ان کا کیس بھی وہی لڑ لیں گے جنہوں نے ان کی پراسیکیوشن کرنی ہے۔ ظاہر ہے جو اس وقت پراسیکیوٹر ہیں وہ سارے شریف خاندان کے لگائے ہوئے، اور ایسے ایسے لوگ پراسیکیوٹر لگائے گئے ہیں، اور یہاں تو جج ایسے ایسے لوگ لگائے گئے ہیں کہ خون کھولتا ہے ایز اے پاکستانی کہ کن لوگوں کو یہاں پہ کن منصب پہ اور کن کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا، تو پراسیکیوٹر تو بالکل ہی چھوڑ دینا۔ تو اس نے ابھی تک جو ہے وہ وکیل تک جو ہے وہ کوئی نہیں کیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب تک کوئی عوام کو یقین نہیں ہوگا کہ شفافیت کے ساتھ غیر جانبدارانہ ٹرائل ہو رہا ہے، تو کیسے اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، اس جے آئی ٹی کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور کل سلمان شاہد نے تو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک آپ کریں جو باقی ملزمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی ساجد کے ساتھ اور سکندر کے ساتھ اب وہی سلوک کریں۔ اب اس میں ایک نوجوان حسن ہے جس کو رضا ڈار کے کسی دوست نے کہا کہ آپ بی این بی سے جو ہے وہ ایک گھر جو ہے وہ بک کروا دیں، اب وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی پکڑا ہوا ہے۔ تو جب تک غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہوں گی کچھ کلیئر نہیں ہوگا، اور ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ اس کیس میں جو ہے وہ انصاف ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ موبائل کا فرینزک، سی ڈی آر، کون کہاں گیا، کس سے ملا، لڑکیاں ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو کس نے ریسیو کیا، لڑکیاں لاہور، اسلام آباد، مری، نتھیا گلی کس کس سرکاری عمارت میں گئیں، کس کس سے ملیں، سی سی ٹی وی کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج، لڑکیاں کس کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھی تھیں، کون گاڑی میں بیٹھا تھا، تو یہ ساری چیزیں
اور ان میں سے ایک اور کردار ہے جو یو کے میں ہے، جس کے گارڈ جو ہیں وہ بھی اس کیس میں اطلاعات ہیں کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ وہ استعمال ہوئے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. فی الوقت تو صلح نامہ پیش نہیں کیا گیا، اور اگر یہ ہائپ برقرار رہتی ہے، عوام کا اس پہ فوکس رہتا ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی عوام کا فوکس ہٹے گا، کوئی نئے کٹے کھلیں گے، تو پھر صلح نامہ شاید پیش کر دیا جائے، اور پھر عوام دیتی رہے گالیاں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. ان کا کون سا ایسا ایک کام ہے کہ عوام گالی نہ دے رہی ہو، تو ایک اور معاملے پہ عوام گالیاں دیتی رہے گی. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.